اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ کل ہم نے ہجرت مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کیسے فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ تھا، اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑا ہوا ہے، جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گی۔ اور ہجرت کا واقعہ ان کے واقعے کے بغیر آپ یوں سمجھیں کہ نامکمل ہے۔ سراقہ بن مالک بنو کنانا قبیلے کے سردار تھے، اور اپنے دادا کے نام کی طرف بھی جو ہے، ان کے جو والد تھے ان کا نام مالک تھا اور ان کے دادا کا نام جاسم تھا، اور اپنے دادا کے نام کی طرف بھی کبھی کبھی ان کو منسوب کیا جاتا تھا، یعنی یہ اپنے دادا کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، اور ان کو کبھی کبھی سراقہ بن جاسم بھی کہا جاتا تھا۔ تو لوگ ان کو ان کے دادا کے نام سے بھی جانتے تھے اور ان کے والد کے بھی۔ بنیادی طور پہ یہ بنو کنانا قبیلے کے تھے اور وہاں کے سردار بھی تھے، اور یہ جو قبیلہ ہے بنیادی طور پہ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ پدیا، ابوا اور ارج اس علاقے میں تھے، اور یہاں ان تین جگہوں پہ آس پاس ان کی ساری جو قبائل تھے وہ پھیلے ہوئے تھے، یہ تمام لوگ وہاں بستے تھے۔ اور یہ جو ابوا اور ارج کے مقامات تھے اس پورے علاقے میں سب انہی کے لوگ تھے۔ اور ابوا جو ہے وہ بیسیکلی یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی تھی۔ سراقہ بن مالک سردار تھے بنو کنانا کے، اور وہ بہت ہی ماہر شہ سوار تھے، بہت بہادر تھے، شاعر بھی تھے اور بہت ہوشیار تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ سراغ رسا تھے۔ He was very good at finding ways، یعنی کہ لوگوں کا پتہ لگانا، راستوں کا پتہ لگانا، کھوج لگانا، اس کام میں یہ بہت زیادہ ماہر تھے، یعنی اسپائی جو کرتے ہیں نا، اس کام میں بہت ماہر تھے۔ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے قریش کے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو کھڑا کیا ہوا تھا رات کے وقت جو ہے وہ، کہ ایک ہی بار میں مختلف قبائل کے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ان کے بیچ سے نکل گئے تھے، ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے۔ تو اب صبح کے قریب ایک غیر متعلق شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گزرا، اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان پہ جا کے حملہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو تمہاری نظروں کے سامنے سے گزر گئے، اور تم سب کے سروں پہ مٹی بھی ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ تو وہ ہڑبڑا کر ایک دم اٹھتے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا جاتے ہوئے۔ اور جب انہوں نے اپنے سروں سے جو ہے وہ ہاتھ سے مٹی جھاڑی تو ان کے سروں سے واقعی مٹی گری۔ بہرحال پھر میں نے آپ کو آگے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے تھے، اور پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان جتنا طویل راستہ تھا اور راستے میں جتنے بھی قبائل تھے، ان سب کے لیے جو ہے وہ قریش نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لے آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو اب سراقہ بن مالک جو تھے، ان کا جو قبیلہ تھا، ان کے پاس بھی قریش کا ایک ایلچی آتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ ہم 100 اونٹوں کا انعام دیں گے۔ تو سراقہ بڑے خوش ہوئے یہ بات سن کر، اور اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے، تو پھر وہ سوچنے لگے کہ یہ تو 100 اونٹ بہت زیادہ بڑا انعام ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی نکلوں اور نکل کر ان دونوں کو ڈھونڈوں، یہ تو زبردست کام ہو جائے گا کہ جو ہے وہ 100 اونٹ انعام میں مل جائیں گے۔
اب کیا ہوتا ہے، یہ اپنے قبیلے کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سراقہ بن مالک، اور انہی کے قبیلے کا ایک بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے اس مجلس میں اور آ کر ان کو بتاتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی ساحل کے پاس کچھ سائے دیکھے ہیں، کچھ ساحل دیکھے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے۔ اور یہ حضرت سراقہ بن مالک کی اپنی روایت ہے جو حدیث کی کتب میں آتی ہے کہ سراقہ کے بھتیجے نے اپنے والد سے یہ سنا، اور پھر سراقہ نے اپنے بھائی کو یہ واقعہ بتایا، اور پھر ان کے بھائی نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ اس طرح یہ روایت ہمارے پاس آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ اس بندے کی بات سن کر میں تو سمجھ گیا کہ یہ وہی دونوں ہوں گے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ جتانا نہیں چاہتے تھے کہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں جو ابھی یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں، مجھے پتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیونکہ اگر لوگ یہ جان لیتے کہ سراقہ بن مالک کو پتا چل گیا کہ یہ سمجھ گئے ہیں، تو پھر انعام کے حقدار میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اور لوگ بھی شراکت دار ہو جاتے۔ تو پھر وہ اس شخص کو کہتے ہیں نہیں نہیں، کیا ہو گیا تمہیں، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو فلاں بن فلاں شخص ہے جو ادھر سے گیا ہے، مجھے معلوم ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنی کو تلاش کر رہے ہیں جن کو تم نے دیکھا ہے۔ وہ اس طرح سے بات کو آئی گئی کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس آدمی نے جس نے آ کے خبر دی تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ سراقہ جو ہے وہ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں کہ مجلس میں کسی اور کو پتہ نہ چلے، اور جب لوگ مختلف باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ سے مجلس سے کھسکتے ہیں اور تیزی سے اپنے گھر جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ان کے لونڈی اور غلام وغیرہ تھے ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا، میرا میرا گھوڑا جو ہے نا، وہ لوگوں کی نظر سے بچا کر پیچھے کی طرف جو وادی کا نشیبی علاقہ ہے وہاں ٹیلے کے پاس میرے گھوڑے کو باندھ دو، اور اپنے غلام کو کہا کہ کچھ ہتھیار وغیرہ جو ہے وہ بھی لے لو اور لے جا کر میرے گھوڑے کے قریب خاموشی سے رکھ دو۔ اور پھر انہوں نے جاتے وقت جب وہ خود گھر سے نکلے، انہوں نے ایک نیزہ اٹھایا اور پھر گھر کے پیچھے کی طرف سے نکلے تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ لے، کیونکہ اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا اور ان سے پوچھتا کہ سراقہ تم کہاں جا رہے ہو، تو پھر ان کو اپنا انعام اس شخص کے ساتھ بھی تقسیم کرنا پڑتا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو نیزہ اٹھا کر یہ جا رہے تھے، اس کے بارے میں بہت ہی مزیدار اور گہری بات جو ہے روایتوں میں ملتی ہے کہ جب وہ گھر کے پیچھے سے نکلے تو جو نیزے کی نوک تھی نا، اس کا نوکیلا حصہ تھا، جو چمکدار حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو زمین کے ساتھ کھینچ کھینچ کر نیچے کی طرف جو ہے نا وہ رگڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو نیزے کا فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے، نوکیلا شارپ حصہ، وہ چمکتا ہے جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے۔ تو وہ کیونکہ صحرا میں سفر کرنے والے تھے، دھوپ کا وقت تھا، تو ریفلیکشن آتی تھی اس سے جب وہ اس پہ دھوپ پڑتی تھی، تو اگر کہیں سے ریفلیکشن آتی اور کسی پہ پڑتی تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا اس چمک سے۔ تو اس لیے وہ اس کو زمین کے ساتھ مٹی میں جو ہے وہ رگڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، اور اوپر کا حصہ انہوں نے اپنے جو ابا یا چادر وغیرہ تھی اس میں چھپایا ہوا تھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ سراقہ بن مالک خود نکل رہے ہیں تلاش میں۔ اب کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ چلاک تھے، ہوشیار تھے، اسپائی کا بھی کام بڑا اچھا کرتے تھے، اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو بہت تیز رفتاری سے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ بہت ہی عمدہ نسل کا گھوڑا تھا۔ ابھی ابھی وہ گھوڑے کو بھگا کر لے جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے نا وہ ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے، اور گھوڑا جیسے ہی نیچے گرتا ہے تو سراقہ بن مالک بھی اس گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ کوئی فیصلہ کرتے تھے نا تو کچھ تیر وغیرہ کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جب وہ فال نکالتے تھے تو اس میں کوئی ایک تیر جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا جس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، کوئی تیر ایسا ہوتا تھا جس کا مطلب ہوتا تھا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اب اگر جو بھی تیر نکلتا تھا لوگ پھر اس چیز کو فالو کرتے تھے، مطلب سپرسٹیشیس ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اچھا اس کے علاوہ ایک کام اور بھی ہوتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ پرندوں سے بھی جو ہے نا وہ یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی کسی پرندے کو اڑاتے تھے، اگر وہ سیدھے ہاتھ کی طرف اڑتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ کام ہمارے لیے مفید ہے، ہم یہ کریں گے۔ اگر پرندہ الٹے ہاتھ کی طرف اڑتا تھا تو یہ کہتے تھے نہیں بھائی یہ مفید نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ تیر نکالا، یہ فال نکالا، تو وہ جو ان کا تیر نکلا تھا نا اس میں نہیں آیا تھا، یعنی آپ یہ کام نہیں کریں، سراغ مت لگائیں۔
تو اب یہ اس وقت کے وقتوں کی باتیں ہیں، من گھڑت کہانیاں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کالی بلی ہے رستہ کاٹ لے گی تو یہ ہو جائے گا، دودھ گر گیا یہ ہو جائے گا، شیشہ ٹوٹ گیا یہ ہو جائے گا، یہ سب فضولیات قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو لیکن اسلام کے آنے کے بعد ایسی تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی تھی، ان کو رد کر دیا گیا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے، ان کا فال میں غلط تیر نکلا، لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے اور ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، اور پھر آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے۔ اب پھر وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرت کی آواز جو ہے وہ ان کو آ رہی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مگر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر لاحق تھی اور ان کو پریشانی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ خود روایت کرتے ہیں، یعنی ان سے یہ بات روایت ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سراقہ کو پیچھے سے آتے ہوئے دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا لا تحزنی ان اللہ معنا، کہ بے شک تم غم اور فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعا بھی فرما رہے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سوراخا پوری تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، کہ اچانک سے جو گھوڑے کے دونوں آگے کے پاؤں ہیں وہ ریت میں دھسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا اندر دھس گئے کہ آدھے سے زیادہ پاؤں، یعنی گھوڑے کے گھٹنوں سے بھی اوپر تک کے پاؤں ریت میں دھس گئے۔ اب سوراخا بہت پریشان ہوا کہ یہ تو کوئی بہت ہی عجیب قسم کی گڑبڑ قسم کا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے نا دور سے آواز لگائی سوراخا نے، کہتے ہیں کہ ذرا میری بات سنیں آپ لوگ ذرا اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ میرے گھوڑے کی ٹانگیں اس ریت سے نکال دے۔ تو پھر جو ہے وہ گھوڑا ریت سے نکل جاتا ہے، اور پھر کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر ایک دفعہ دوبارہ اسی طرح ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کا گھوڑا جو ہے وہ ریت میں دھس جاتا ہے، اور جو اس کے دھسنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے غبار اٹھ کر دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ اور اب جب سوراخا نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تیسری بار جو ہے وہ ایسا ہوا ہے، تو وہ پھر شور ہو گیا کہ یہ تیسری دفعہ میرا گھوڑا گر رہا ہے، ریت میں دھس رہا ہے، اور پھر میں اس سے نیچے گر جاتا ہوں اور مٹی میں دھس جاتا ہوں۔ تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ حق پر ہے، اور ان کا ہی دین غالب ہو کر رہے گا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ قسمیں وغیرہ کھائیں، اور پھر بولا میں کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کو کہوں گا، میں صرف آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور پلیز میری بات سن لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، اور سوراخا پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور پھر انہوں نے اپنا سامان، اپنا اسباب، اپنا اسلحہ جو ہے نا وہ آفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو، اور کہا کہ یہ جو میرے ساتھ زیادہ راہ ہے آپ لوگ یہ سب کچھ لے لیجئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو سوراخا نے بتایا کہ اس طرح قریش نے آپ کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے، تو اس بارے میں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ سوراخا نے بولا کہ میں نے جب یہ دیکھ لیا کہ جس طرح میرے ساتھ گھوڑے والا معاملہ ہوا، تو میں سمجھ گیا کہ آپ کا ہی دین غالب آئے گا، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے کوئی امان نامہ لکھ دیں۔ یعنی وہ یہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے وقت کے امیر ہوں گے، عرب کے لیڈر ہوں گے، مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ مسلمان غالب آ کر رہیں گے۔ تو وہ اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ ہونا ہی ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیں، مجھے ایک تحریر لکھ دیں، تاکہ جب آپ لوگ فتح یاب ہو جائیں گے تو پھر میں جو ہے وہ سیو رہ سکوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عامر بن فخیرہ تھے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، ان کو حکم دیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سوراخا بن مالک کو تحریر لکھ کر دے دی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چوڑی ہڈی پر تحریر لکھ کر دے دی۔ اب واللہ علم کہ ان میں سے کون سی والی روایت صحیح ہے، اللہ بہتر جانتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان نامہ ان کو لکھ کر دے دیا، اور اس وقت یہ جو سوراخا بن مالک تھے یہ جانتے تھے کہ یہی حق ہے، لیکن اس وقت وہ
مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، وہ مسلمان بعد میں فتح مکہ کے وقت پر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہمیں آپ کا سامان وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہماری خبر کو پوشیدہ رکھا جائے، یعنی جو بھی ہمارے پیچھے آئے اس کو ہمارے متعلق مس گائڈ کیا جائے۔ تو جب یہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس سراقہ بن مالک کو یہ کہا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جب وہ جانے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، سراقہ بن مالک سے، کیفا بکا اذا لبست سواری الکسر، یعنی ہاؤ ول یو فیل اباؤٹ دا ڈے یو ویئر کسراس بینگلس، اینڈ واٹ اباؤٹ دا ڈے یو وین یو ول ویئر دا کسراس بینگل، یعنی اس وقت تم کیسا محسوس کرو گے جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں یا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ جو کسرا تھا وہ پرشیا کا بادشاہ تھا، کسرا پرشیا کے بادشاہ کو کہتے تھے، اور وہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ترین بادشاہ تھا اس وقت۔ تو سراقہ جو ہے نا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ پوچھا تو وہ ایک قدم پیچھے کو ہوا اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے، کسرا بن ہرمس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں، کسرا بن ہرمس یعنی کسرا کا بیٹا اور اس کے کنگن۔ اٹ واز ریئلی امیزنگ فار سراقہ بن مالک، تو ان کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننا۔ بہرحال وہ یہ بات سن کر چلے گئے، اور پھر پیچھے جو بھی ان کے پیچھے نکل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو ڈھونڈنے کے لیے، تو ان سبھی لوگوں کو سراقہ بن مالک نے واپس کیا اور کہا، تم سب کو پتا ہے کہ میں کتنا زبردست فوجی ہوں، کتنا زبردست سراغ رسا ہوں، تو جب مجھے نہیں ملے اور میں نے چپا چپا چھان مارا ہے، تو جب مجھے نہیں ملے تو تم لوگوں کو کہاں سے ملیں گے؟ تو جو بھی جو ہے اس راستے پر نکلتا ڈھونڈنے کے لیے، سراقہ بن مالک اس کو پیچھے ہٹا دیتے اور اس طرح مس گائڈ کر دیتے، اور انہوں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفلی مدینہ منورہ نہیں پہنچ جاتے۔ پھر اس وقت سراقہ نے اس بات کا انکشاف کیا، جب وہ دونوں سیفلی مدینہ پہنچ گئے تو سراقہ بن مالک نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے۔ یہ بات جب ابو جہل کو پتہ چلتی ہے تو ابو جہل کو جو ہے ہوتا کیا ہے کہ اس دور میں جو کفار قریش ہیں ان کو ابو حکم بھی کہا کرتے تھے، یعنی دا وائز ون، یعنی حکمت والے۔ تو ابو جہل نے جب یہ خبر سنی نا، تو ابو جہل سراقہ بن مالک کو کہتے ہیں، آپ کو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے تھے؟ تو وہ بہت ہی ناراض ہوتا ہے، بہت برا بھلا کہتا ہے سراقہ کو، کہتا ہے تم کیا بزدل انسان ہو، تم نے ان کو پکڑا نہیں، اور تم کیا عجیب تم نے یہ فیصلہ کیا، اتنی بڑی جو ہے وہ تم نے رقم جو ہے وہ گوا دی اپنے ہاتھ سے، اتنا بڑا انعام گوا دیا۔ تو سراقہ بن مالک کیونکہ شاعر بھی تھے تو انہوں نے ابو جہل کو شاعری کے انداز میں جواب دیا۔ اب کیا کہتے ہیں کہ او ابو حاکم، میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں اس بات کا کہ اگر تم اس واقعے کو دیکھتے کہ جو میرے گھوڑے کے ساتھ پیش آیا جب اس کے پاؤں زمین میں دھس رہے تھے، تو تم کسی شک کے بغیر یہ جان لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ایسی صورت میں کون ہے جو ان کے سامنے تاب رکھے؟ یہ سراقہ بن مالک نے ابو جہل کو شاعرانہ انداز میں کہا، یعنی انہوں نے جواب دیا ابو جہل کو شاعری کے طریقے سے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ ان کے گھوڑے کے ساتھ راستے میں کیا ہوا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور بدر کی جو جنگ ہے نا اس کی طرف آتے ہیں۔ بدر کی جنگ میں ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک دو جگہ ایسا ہوا کہ جو آرمی تھی نا قریش کی، انہوں نے واپس پلٹ جانے کا سوچا، لیکن ہر دفعہ جو ابو جہل تھا اس نے جو ہے نا وہ انکار کر دیا، اس نے منع کر دیا، اس نے کہا نہیں نہیں، ہم آگے جائیں گے اور لڑیں گے۔
مثال کے طور پر جیسے جب ابو جہل کو یہ خبر پہنچی کہ جو ابو سفیان نے میسج بھجوایا تھا اسے کہ بدر سے پہلے جو کاروان وغیرہ ہے نا وہ سب محفوظ ہے، آپ لوگوں کو اور آگے جانے کی اور فردر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ آ جائیں واپس، تو جو ہے ابو جہل نے کیا کیا، اس نے منع کیا۔ اور اس سے پہلے ایک اور بھی عجیب واقعہ جو ہے وہ آتا ہے کہ جب قریش کا لشکر جو ہے وہ مکہ سے نکلنے والا تھا جنگ بدر کے لیے، تو جب وہ وہاں سے چلا تھا تو ان کو یاد آ گیا کہ پیچھے جو قبیلہ ہے بنو بکر، ان کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ جنگ چل رہی تھی، تو ان کو یہ پریشانی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلیں بدر کے مقام پہ اور پیچھے سے یہ جو بنو بکر والے ہیں یہ حملہ کر دیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ رکنے لگے تھے کہ اتنے میں ابلیس جو تھا نا، یعنی شیطان جو تھا، وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آتا ہے اور بنو کنانا جو تھا نا اس کا سردار بن کے، کیونکہ ظاہر ہے جو سراقہ بن مالک تھے وہ اس قبیلے کے سردار تھے، ان کی شکل میں آتا ہے اور آ کے قریش والوں کو کہتا ہے کہ میں تو تمہارا رفیق ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ بنو کنانا جو ہے تمہارے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور جو ہے نا ہم یہاں کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی ابلیس نے سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کے قریش والوں کو پیچھے سے بالکل بے فکر ہونے کو کہا کہ تم لوگ جاؤ جاؤ جنگ کرو، اور جو ہے نا ہم یہاں اپنا فرض نبھائیں گے، اور ہمارے قبیلے والے جو ہے نا وہ تم لوگوں کی کسی معاملات میں جو ہے نا کوئی ایسے کام خراب نہیں ہونے دیں گے، کوئی جو ہے نا حملہ وغیرہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود جو ابلیس تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں خود بھی ان کے ساتھ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوا، کیونکہ دیکھیں ابلیس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ خوب جو ہے نا وہ خون ریزی ہو۔ اب سراقہ بن مالک کی شکل میں جو ہے وہ شیطان بھی قریش والوں کے ساتھ جنگ بدر کے لیے جا رہا ہے۔ اب جنگ بدر میں کیا ہوتا ہے کہ جب شیطان نے فرشتوں کی کاروائیاں دیکھی، تو جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور فرشتے کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، تو ابلیس کو تو سب نظر آ رہا تھا، وہ فوراً پیچھے مڑ کے وہاں سے بھاگنے لگا۔ تو ایک شخص تھا حارث بن حشام، اس نے اس کو پکڑا اور اس کو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ابلیس نے اس کو ایک رکھ کر گھوسا جو ہے نا وہ اس کے منہ پہ مار، اور جو باقی مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ سوراقا کہاں جا رہے ہو، سوراقا کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور وہ بھاگ گیا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ وہاں سے سیکنڈوں میں غائب ہو گیا۔ اور بعد میں جب لوگوں نے سراقہ کو قبیلے واپس پہنچ کے، قریش والوں نے مکہ پہنچ کے ملامت کیا اور کہا کہ تم نے تو بڑا غلط کام کیا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اور تم ہمارے ساتھ بدر میں آئے اور پھر وہاں سے بھاگ گئے، تو وہ جو سراقہ بن مالک تھے نا انہوں نے قسمیں کھائی، انہوں نے کہا میں تو تمہارے ساتھ گیا ہی نہیں تھا، میں نے تو اس جنگ میں شرکت ہی نہیں کی، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ہوا بدر میں مطلب سراقہ بن مالک جو ہے بدر میں اس طرح سے ان کی شمولیت اور ان کا ذکر آتا ہے۔ اب ہم پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور فتح مکہ میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، تو جو ہے ایک جناح نام کا مقام ہے، وہاں پر مسلمانوں کی جو ہے وہ مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، خیمے وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ تو سراقہ بن مالک بھاگتے ہوئے اپنے علاقے سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تو سارے مسلمان تھے اور ان کو حفاظت میں لیے ہوئے تھے۔ تو ایک انصار ان کا ایک انصاروں کا انصار لوگوں کا نوجوانوں کا دستہ تھا۔ ہوا کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھا، تو سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانے کی کوشش کی، ان سے ملنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو انصار تھے نا یہ اپنے نیزوں کے جو پیچھے والے حصے ہوتے ہیں جو شارپ نہیں ہوتا، اس سے نا ان کو مارتے اور پیچھے ہٹاتے کہ دور ہٹو دور ہٹو، کافر دور ہٹو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں ان کی مار کے باوجود مسلسل صفوں کو چیر کر آگے جاتا گیا اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ تو سراقہ بن مالک نے کیا کیا، وہ جو امان نامہ تھا، عہد نامہ، اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے اونچا کیا جیسے جب بہت رش ہوتا ہے تو توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کوئی بینر یا کوئی چیز اونچی کر کے دونوں ہاتھوں سے دکھائی جاتی ہے، تو انہوں نے اس امان نامے کو ہاتھ میں پکڑ کر اٹھایا اور لہرایا اور زور سے کہا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں سراقہ بن مالک ہوں، اور یہ وہ تحریر ہے جو آپ نے مجھے لکھ کر دی تھی۔ یعنی 10 سال پہلے کی وہ تحریر جو سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ کے دی تھی، وہ اس نے اپنے پاس
बाहिफाजत रखी हुई थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुराका मेरे करीब आओ, और ये ईफाए अहद और हुस्न सलूक का दिन है, यानी आपका जो अमाननामा है, जो तहरीर आपको दी गई है, इस पर पूरा पूरा अमल किया जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और कबूल इस्लाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फतह मक्का के बाद भी अक्सर आते रहते थे, और कुछ अहादीस जो हैं वो इनसे भी मरवी हमारे पास हिस्ट्री में मौजूद है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ एम्पायर थी, बड़ी बड़ी रोमन पर्शियन एम्पायर, इनके जो सरदारान थे, रूलर्स थे, इनको खतूत लिखे थे और दावत इस्लाम दी थी। तो इसी तरह जो कसरा को भी जो है, वो जो किसरा था पर्शियन एम्पायर का रूलर, उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा, जो कि किसरा ने फाड़ दिया था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज मालूम हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मे अल्लाह टीयर हिज किंगडम इनटू टू पीसेस एज वेल, यानी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इसकी सल्तनत को भी इसी तरह दो टुकड़ों में कर दे। और फिर यही हुआ था कि पूरी की पूरी जो कसरा की सल्तनत थी वो खत्म हो गई थी। और वो किस तरह हुई थी ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, इंशाल्लाह आगे आने वाले किस्सों में मैं आपको एक और सहाबी का बताऊंगी, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हो। उस किस्से में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। ठीक है, बहरहाल किसरा की जो पूरी रियासत थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई। और वो कब हुई थी? ये हुई थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के वक्त। ठीक है, हजरत उमर के जमाने में पे दर पे पर्शियंस को शिकस्त हुई थी, और आखिरकार जो किसरा था, इसकी जो पूरी हुकूमत थी और जो पर्शियन एम्पायर था, इस पर मुसलमानों ने गलबा पा लिया था और सारे पर्शियन इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो खिलाफत थी, इसका जो आखिरी जमाना था ना, बिल्कुल लेट पीरियड था, इसमें एक दिन हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि आगे की तरफ जो है आर्मी के साथ थे और पर्शियंस के खिलाफ जो जंग हो रही थी, इसके अमीर थे, लीडर थे, कुछ जगहों पर उन्होंने अपना एक कासिद भेजा, और कासिद ने आकर फतह की खुशखबरी दी, और मुसलमानों के बैतुल माल में जो 1/5 माल जमा होता था जिहाद का, वो लेकर आए थे। जब जंग जीत ली, जगह जगह कासिद भेजे, खुशखबरी सुनाई कि हम जीत गए हैं, और फिर जो 1/5 माल जो माल गनीमत का होता था, उसको लेकर अपने साथ आए। अब होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें थी जो वो माल आया था माल गनीमत का, उसमें कसरा जो है उसका ताज था मोतियों का, जरदोजी के कपड़े बने हुए थे, और इसके पटके जवाहरात वगैरह थे, हीरे थे, और इसमें इसके दुनिया के जो मशहूर तरीन बैंगल्स थे ना, जो कसरा के कंगन, वो मौजूद थे। और ये हिस्ट्री में बहुत मशहूर कसरा के कंगन थे, और वो भी इस माले गनीमत में मौजूद थे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में इस वक्त एक छड़ी थी। तो वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो है ना वो एक छड़ी थी, उन्होंने इस सामान को अलट पलट करके उस छड़ी से देखा, और उन्होंने तारीफ की मुसलमान मुजाहिदीन की कि उन्होंने बैतुल माल में अपने अपने अमानत को भिजवाया और इसको जमा किया। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर को कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप भी तो लोगों के माल के साथ अमानत से पेश आते हैं और इस पर दस्त दराजी नहीं करते, तो इसी वजह से आपके जो लोग हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो भी पूरी अमानत के साथ आपको सब कुछ पहुंचाते हैं। मतलब ये था कि मुजाहिदीन ने अपने पास कसरा का सामान नहीं रखा, जबकि वो बेशक बहुत कीमती सामान था और बहुत ज्यादा मालियत का सामान था, उसके बावजूद उन्होंने सारा कुछ लाकर अमीरुल मोमिनीन को दिया। तो अब ये वो जो कसरा के कंगन थे, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अरसा पहले सुराका बिन मालिक को कहा था, बशारत दी थी, तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक कासिद भेजा और कहा कि जाओ सुराका बिन मालिक को बुला कर लाओ। तो अब क्या होता है कि वो कासिद गया, उसने सुराका बिन मालिक को अमीर अल मोमिनीन का पैगाम दिया और कहा कि आपको मदीना मुनव्वरा बुलाया गया है। ठीक है, तो सुराका बिन मालिक जो है फिर मदीना मुनव्वरा आए, और फिर वहां पे क्या चीजें पड़ी हुई थी, किस तरह की जो है वो कसरा की कमीज, इसका जो है वो
تاج، اس کے موزے، اس کے کنگن، وہی کنگن جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا عرصہ پہلے سراقہ بن مالک کو کہا تھا کہ کیا حالت ہوگی تمہاری جس وقت تم کسرا کے کنگن پہنو گے، یا جس وقت تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سراقہ کو آتے ہوئے دیکھا تو سارے مسلمان جو تھے وہاں پہ وہ سب جمع ہو گئے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بشارت تھی جو کہ پوری ہو رہی تھی۔ اور جب بھی ایسا ہوتا تھا نا تو زیادہ تر مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی تھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس میں شرکت کریں۔ تو جب سراقہ بن مالک کو کنگن دیے گئے تو مسلمانوں نے اتنا اونچا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی جو وادیاں تھی نا وہ اس نعرے سے گونج اٹھی۔ اور ایک بہت ہی عجیب بات وہ یہ کہ پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن اب ایک عرب کے ہاتھوں میں تھے، یعنی جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کے بادشاہ کی اتنی قیمتی چیز اب عرب کے پاس تھی اور اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی تھی۔ تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دیے گئے تو انہوں نے ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ، کہ اے میرے اللہ، آپ نے یہ مال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا جبکہ وہ آپ کے نزدیک مجھ سے بہت زیادہ محبوب تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہیں دیا حالانکہ وہ بھی آپ کے نزدیک تھے، اور آپ نے یہ مال مجھے دے دیا۔ تو اے اللہ، میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مال ہے یہ میرے ہاتھ میں ہو، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں اس مال سے میں فریب میں نہ پڑ جاؤں۔ اور پھر انہوں نے وہ سارا کچھ ان کنگن کے سمیت ان کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ سب کچھ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، اور ابھی وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تھے اور انہوں نے سب کچھ بانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وقت وقت کی بات ہے، اور جو بہت بڑی بڑی طاقتور ریاستیں تھیں جن کے بارے میں ہمارا دماغ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شکست کھائیں گی اور اس طرح بکھر جائیں گی، اور ویسا ہی ہوا کہ وہ بکھر گئی۔ جس طرح رومنس کی ریاست بکھر گئی، اسی طرح پرشینس کی ریاست بھی بکھر گئی۔ اور اگر ہم آج کل کی بات کریں تو اس وقت ہم لوگ شدید جو ہے وہ قسم بہت ہی بے بس جو ہے وہ نظر آتے ہیں مسلمان، کہ کبھی بھی مسلمان اس مصیبت سے ایسا لگتا ہے نہیں نکل پائیں گے، ان اندھیروں سے نہیں نکل پائیں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر جگہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اور جس جگہ دیکھیں مسلمانوں کا برا حال ہے۔ پر ہمارے پاس اتنا بھی نہیں کہ ہم اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ ایکشن لیں، کچھ کر سکیں کہ ہمارے اوپر یہ جو سپر پاورز بیٹھی ہیں، امریکہ، یونائٹڈ نیشن، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ہم یہ کہتے ہیں نا آج کل کی یہ پاکستان والے کچھ کیوں نہیں کرتے، اسلامی ریاستیں کچھ غزہ کے لیے کیوں نہیں کرتی۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہے، اور یہ ہماری اپنی ہی شامت ہے۔ اور کیا ہے، یہ ہماری شامت اعمال ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کے قریب ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور سرخرو کرتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو اس وقت طاقتور ہیں، جیسے امریکہ ہے اور باقی یورپین ممالک ہیں، اسرائیل ہے، تو ان کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی طاقتیں کیسے بکھریں گی، کیسے ان کی ریاستیں بکھریں گی، مگر ایسا ہوگا، اور بالکل ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے رومنس کے ساتھ ہوا، جیسے پرشینس کے ساتھ ہوا، ایسا ان کے ساتھ بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ کب ہوگا اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرشیا کی ریاست کو بکھرتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ ہی انہوں نے باقی فتحوں کو دیکھا، جیسے فلسطین وغیرہ جب فتح ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات نہیں تھے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ فتح بھی ہماری زندگیوں میں ہو، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں پیش کر دی، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی جو طاقت کا دور تھا، غلبے کا دور تھا، جو فتح کا دور تھا، اس کو تو نہیں دیکھا۔ تو ضروری نہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ہو سکتا ہے ان کے بچوں کی زندگیوں میں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی زندگیوں میں ہو جائے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ تو بس کسی کو اپنی طاقت کے نشے میں اور غرور میں دیکھ کے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص، یہ ریاست یا یہ سب کچھ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کا ظلم جو ہے وہ دیکھا بھی جا رہا ہے، وہ لکھا بھی جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ریاستیں بکھریں گی، ٹوٹیں گی، ختم ہوں گی، یہ ظلم و ستم کا معاملہ اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالی ہمیں ان ظالموں سے بچائے،
اور ہمارے دلوں کو جو ہے وہ استقامت اور دین پر چلنے والا بنائے، اور ہماری آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے، وہ سب کچھ دکھا کر جس کی مسلمان توقع کرتے ہیں ان کا زوال اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ختم ہونے والی جو ہے کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی سے نوازیں اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔